داؤد تمغہ بصالت. السلام علیکم. ویلکم کمانڈر خرم. ویلکم کمانڈر خرم. جو لوگ جنگوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے مطالعے میں رہتا ہے، خاص طور پہ بحری جو جنگ کی تاریخ ہے، اس میں کسی سب میرین کو لاک کرنا ایک بہت ہی بڑا معرکہ سمجھا جاتا ہے، غیر معمولی معرکہ سمجھا جاتا ہے کسی سب میرین کو لاک کر لینا. آپ نے آئی این ایس کلوری کو بہت کامیابی سے لاک کیا. میں چاہوں گا کہ اس شاندار اور غیر معمولی معرکے کی تفصیلات ہم سے شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے پلوامہ حادثے سے. پلوامہ حادثے کے بعد انڈین نیوی نے اپنی سب میرینز کو پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے تعینات کیا. تاہم ہمارا دشمن نہیں جانتا تھا کہ پاکستان نیوی اپنی مادر وطن کی حفاظت کرنے کا بھرپور عزم اور کیپیبلٹی دونوں رکھتی ہے. It was the night of 4th March 2019 جب پاکستان نیوی کا P-3C اورین ایئر کرافٹ میری کمانڈ میں ساؤتھ آف گوادر پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کرنے پر مامور تھا کہ ہمیں ایک ریڈار کانٹیکٹ ملا. That radar contact was around 70 nautical miles from our aircraft. میں نے اور میرے کرو نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ سرٹن کیا کہ یہ ریڈار کانٹیکٹ دشمن کی آبدوز ہے. Being an aviator, one has to take quick and correct decisions in a very short time. میں نے اپنے عملے کے ساتھ مل کر ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ایریا آف سرولنس سے باہر ایک پرخطر علاقے کی جانب رخ کیا اور ایز کیپٹن اینڈ پائلٹ آف دی ایئر کرافٹ میں نے ایک ڈسکریٹ پروفائل فلائی کیا اور دشمن کی آبدوز کے اوپر جا پہنچا. ہم نے وہاں آبدوز کے اوپر ویریفائی کیا کہ یہ بھارتی دشمن کی آبدوز آئی این ایس کلوری ہے. ہم نے اس کے ایکوسٹک پیرامیٹرز کو ریکارڈ کیا اور آئی این ایس کلوری کو 1 گھنٹہ 40 منٹ تک لاک کر کے رکھا اور اس میسج کے ساتھ اس کو پاکستان کے پانیوں سے دھکیل دیا کہ ڈونٹ میس ود اس، پاکستان نیوی از اویک. کیا کہنے. کمانڈر خرم، ایک خیال دل میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے بھارت کی جدید ترین آبدوز آئی این ایس کلوری تھی. 1 گھنٹہ 40 منٹ آپ نے اس کو لاک کیا ہوا تھا اور یہ قدرت نے آپ کو ایسا موقع دیا تھا جو ہر پاکستانی افواج کے جوان کی خواہش ہوتی ہے. وہ کیا احساس تھا، وہ کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو اسے تباہ کرنے سے روک دیا؟ جی اس وقت بالکل اسکور کرنے کا خیال دل میں آیا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم آر ایموشنز ور ویری ہائی، بٹ ایک احساس تھا جو ان سب چیزوں پہ حاوی تھا اور وہ تھا احساس ذمہ داری. پروفیشنل میچورٹی اینڈ کمپیٹنسی آپ کو مشکل وقت میں بر وقت اور درست فیصلہ کرنا سکھاتی ہے. بے شک. یوں تو افواج پاکستان کے ہر جوان اور ہر آفیسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی دشمن سے آمنا سامنا ہو تو 2 ہاتھ ہو جائیں. بٹ اٹس اے پارٹ آف آر ملٹری ٹریننگ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کروشل ٹائمز میں کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اپنے سینسز کو قائم رکھنا ہے. یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب میرین کی پانیوں میں پوشیدگی ہی اسے مہلک بناتی ہے. اف سب میرین از ڈیٹیکٹڈ اٹس اے کنفرم کل. میں نے اور میری قابل ٹیم نے سب میرین کو ڈیٹیکٹ نہیں بلکہ اسے کل کیا ہے. جس وقت ہم نے آئی این ایس کلوری کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو لاک کر کے رکھا ہوا تھا، اس وقت میرے اور میرے کرو کے جذبات بہت بلند تھے اور اگر اس وقت ہمارا مقصد امن کو فوقیت دینا نہ ہوتا تو اس سب میرین کو تباہ کرنا صرف ایک بٹن دبانے کی دوری پر تھا. اچھا کمانڈر خرم، آج 22 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک ایسے آفیسر کو دیکھ رہی ہے جس نے 1 گھنٹے 40 منٹ تک سب میرین کو لاک کیے رکھا ہے. غیر معمولی واقعہ ہے اور آپ نے امن کی خاطر جس دشمن کی جان بخشی کر دی تھی وہ بھی یقیناً آج آپ کو دیکھ رہا ہے. در اندازی کرنے والے کو آج کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے ملک اور قوم کی طرف سے اور بالخصوص
پاکستان بحریہ کی جانب سے اپنے دشمن کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر بار معافی نہیں ملتی، اور اگر اگلی بار در پہ آئے تو دنیا کہے گی once there was a Calvary. واہ، once there was a Calvary. بہت بہت شکریہ کمانڈر خرم آپ کی تشریف آوری کا.